औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ब्रीडर मुर्गा होता है उसके कील कैसे होने चाहिए। अगर बड़े कील हैं तो वो कैसे काटे जाते हैं, काटने का क्या तरीका और क्यों काटे जाते हैं। आज की वीडियो में यही बात करूँगा। जंगीरी एक मेरा वाइट असील है, तो इसके कील काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। और ब्रीडिंग के लिए ये है, और मादियाँ तंग होती हैं और कैसे तंग होती हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ, डिस्कस आपके साथ करता हूँ। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस पेयर का शो करें, ठीक है। ये हीरा है, 90% ये हीरा है। धूप में रहने की वजह से, मतलब इसकी रफ़ घूमने की वजह से आगे पीछे ये खुला फिरता रहा है। अब मैंने इसे बंद कर दिया है। खुला फिरने की वजह से काफ़ी ये रफ़ हो गया है, इसमें थोड़ा सा पीलापन, बोस्कापन आ गया है। उम्मीद है कि जब ये क्रीज़ वगैरह करेगा तो ठीक हो जाएगा। बादामी इसकी नोक नली है, वाइट आँख है, बिल्कुल वाइट आँख, चमकती हुई इसकी आँख है। 2.5 से पौने 3 साल इसकी एज है, ठीक है। इसके कील भी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इसके कील बड़े हुए हैं। सिर्फ मैंने तो ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं और ब्रीडिंग ही मेरा मकसद है, बाकी और मेरा कोई मतलब मकसद नहीं होता। गर्मी दोस्तों, टेम्परेचर इस जगह का, जो टेम्परेचर है इस जगह का, ठीक है। देखें आप, काफ़ी बड़ा ये खुड्डा है और डबल स्टोरी है, ठीक है। इसके छत के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है, काफ़ी ये ठंडा है। और इस साइड पे भी आप देखें कि काफ़ी बड़ी हवादार, मतलब इसकी जो जाली है। और ये जालियाँ अभी मैंने इसकी चेंज की हैं। पहले ये लोहे के बने हुए थे, यहाँ पे ये छत पे हैं ये खुड्डे, तो लोहे के जो हैं वो धूप ही से गर्म हो जाते हैं। तो इनको मैंने उतार कर, मतलब ये लकड़ी के लिए अभी दोबारा और पतली बारीक जाली लगाई है, ताकि मच्छर वगैरह भी अंदर ना आ सकें। अगर आएँ भी तो धुआं वगैरह हल्का फुल्का सा लगा के मच्छरों को ख़त्म किया जा सके। देख सकते हैं दोस्तों, इसके कील आप देखें, ठीक है। अब इस तरह के जो कील होते हैं, जब मुर्गा क्रॉस करता है मादी को, मादी आगे से मैंने देखा है कि अब मादी इस मुर्गे से इतने शौक से क्रॉस नहीं होती है। हालांकि दूसरा मुर्गा अगर क्रॉस करे तो उससे होती है, इस मुर्गे से मतलब भागती है। इसकी मेन रीज़न यही है कि इसके कील काफ़ी बड़े हो गए हैं, ठीक। और ये जब मादी को मुर्गा क्रॉस करता है तो इसको कमर में बुरी तरह ये कील मुतासर करते हैं, बुरी तरह लगते हैं, ठीक। और मादियों के ज़ख़म भी हो जाते हैं। ऐसे जो मुर्गे होते हैं, ऐसे जो ब्रीडर होते हैं, इन ब्रीडर से मादियाँ क्रॉस नहीं होती। पानी दोस्तों पड़ा हुआ है, ठीक है। दाने का टाइम नहीं है। टेम्परेचर इस जगह का ठीक है, ठीक है। मुर्गा देखें, गर्मी की वजह से मुंह खोलकर सांस नहीं ले रहा, मादी ले रही है। मादी सुबह से अभी तक खुली हुई थी, अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है, दिन के 2 बज रहे हैं। पोर्ट वगैरह आप मादी का देखें, बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है। सुबह से बाहर घूम रही थी और बाहर घूमने की वजह से मतलब इसका जो मुँह है वो खुला हुआ है, ठीक है। और ब्रीडर अंदर का जो टेम्परेचर है, इस जगह का टेम्परेचर ठीक है। नीचे आप देख रहे होंगे कि ये चूना पड़ा हुआ है, ठीक है। इस खुड्डे की मैंने पीछे सफाई की है, मट्टी रेत इसमें पड़ी हुई थी, सारी बाहर निकाली है। निकाल के नीचे खुड्डों में मैंने चूना वगैरह डाल दिया है। चूना डालने की वजह ये थी कि कीड़ा मकोड़ा, मतलब जुएँ और चीचड़, इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं। तो सारे खुड्डों की मैंने मतलब इनको अंदर से दीवारों को भी चूना किया, ठीक है। दीवारों को चूना करके उसके बाद स्प्रे वगैरह करके नीचे चूना बिछा दिया, और दोबारा अब इसमें मट्टी और रेत दोबारा शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। पानी वगैरह इनका हर वक्त, पानी परिंदों के आगे होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। दाने का तो टाइम होता है, टाइम पे दाना चलता है, ठीक है। ये वही मादी है दोस्तों, जिस मादी का कल मैंने आपको शो करवाया था, जिसके चूज़े भी आपने देखे थे। उन चूज़ों का मैं किसी दिन आपको करीब से भी शो करवाऊँगा। 1.5 माह के चूज़े हैं, और 1.5 माह के बाद इस मादी ने मतलब अपने चूज़ों को छोड़ दिया। ये इतना ही तकरीबन 1.25 महीना, 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा पौने 2 महीने बच्चों को साथ रखती है, और ख़ुद ही उनको मारना शुरू कर देती है और मतलब उनको छोड़ देती है। पोर्ट इस मादी का देखें, बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर से बाहर आ रहा है। खुला इसलिए छोड़ता हूँ कि मादियाँ गर्मी है, गर्मियों की वजह से अंडों में ब्रेक करती हैं, या फिर एक दिन छोड़कर अंडा दे रही होती हैं, या फिर साइज़ में अंडा छोटा देती हैं। इसने कल जो पहला अंडा दिया साइज़ में छोटा था, मैंने आपको मतलब वो वीडियो भी बताई, ठीक है, क्यों साइज़ में छोटा था। मेन वजह यही है, एक तो खुराक की कमी होती है, और दूसरा ये है गर्मी की वजह से परिंदे मुतासर होते हैं। खुला करने का मकसद भी ये है कि आगे पीछे ये मतलब खुला घूमे, घास फूस, कीड़ा मकोड़ा, हर चीज़ ये खाए, और इसकी जो खुराक की ज़रूरत है वो पूरी हो, ठीक है।
تو ابھی دوستو اس کے کیل کاٹتا ہوں، اور کیل کاٹ کے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے مرغے کو اس طریقے سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے مرغے کو پکڑنا ہے، اور یہ والی جو ٹانگ ہے، ایک ٹانگ آپ مطلب ایک جو اس کی نلی ہے وہ کسی دوسرے بندے کو پکڑا دیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک نلی جب آپ یہ پکڑیں گے، ٹھیک ہے، کیل اگر آپ یہاں سے کاٹ رہے ہیں بالکل جوڑ سے نہ کاٹیں، ٹھیک ہے، تھوڑا فاصلہ رکھ کے کاٹیں۔ بالکل جوڑ سے جب کاٹیں گے تو ذرا سا آپ سے بے ترتیبہ ہوا یا پھر ہلکا پھلکا بھی آپ نے بیچ میں خلا دیا، گیپ دیا، یا اس کو ٹیڑھا کاٹ دیا تو اس میں سے بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آگے سے اس جگہ سے کیل کو کاٹیں، اور جب آپ اس آری کو بلیڈ کو چلا رہے ہوں، یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو آری بلیڈ جو بھی چیز ہے وہ بالکل تیز دھار ہونا چاہیے، تاکہ آپ جب اسے چلائیں تو بالکل سیدھا آپ نے کاٹنا ہے، اور مرغے کو مطلب کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ابھی میں آپ کو کاٹ کے دکھا نہیں سکتا، میں اس کے کاٹ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس کے کیسے کاٹے ہیں۔ جب آپ آری چلا رہے ہوں، بلیڈ آپ چلا رہے ہوں، تو آپ کی آری کسی دوسری انگلی کو ساتھ یا نلی کو کسی جگہ کو زخمی نہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ والی آپ کسی اور کو پکڑا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ کٹ جائے تو اس کے بعد مطلب آپ اس کو پکڑا کے پھر اس کو کاٹیں، ٹھیک ہے۔ اگر بلیڈنگ وغیرہ ہو جائے، خون وغیرہ آنا شروع ہو جائے تو اس کا بھی میں آپ کو علاج بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ الحمدللہ دوستو اس کے کیل کاٹ گئے ہیں، کوئی بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہلکا سا یہ معمولی سا ہے، لیکن یہ اتنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بلیڈنگ وغیرہ ہو جائے مطلب اس میں سے اگر آپ الٹا کاٹ رہے ہیں یا ٹیڑھا کاٹ رہے ہیں تو اس میں بلیڈنگ وغیرہ آ جاتی ہے، تو ہلدی اپنے پاس رکھیں، خشک ہلدی چٹکی میں لے کے اس کے اوپر ایسے مطلب کر دیں، ٹھیک ہے، ہلدی لگا کے اس کو بلے باندھ دیں، ٹھیک ہے۔ کیل کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ناخن جیسے انسان کاٹتے رہتے ہیں، یہ بالکل سیم اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جب غلط کاٹیں گے، بے ترتیب کاٹیں گے تو پھر مطلب بلیڈنگ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ تھوڑا چھوٹا کاٹ گیا ہے، بالکل تھوڑا قریب سے کاٹا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کاٹنے کا طریقہ یہ تھا کہ میں نے یہاں سے، ٹھیک ہے، دوسرے بندے نے یہاں سے اس کو انگلیوں کو ایسے پکڑا اور میں نے اس سائڈ سے یوں آری کو چلایا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھی یہ ترتیب تھی کہ اس نے یہاں سے پکڑا اور میں نے اس سائڈ سے ہی یوں آری کو چلایا، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے اپنی پوزیشن ٹھیک کریں، پوزیشن ٹھیک کرنے کے بعد اچھی طرح سیٹنگ بنائیں، سیٹنگ بنا کے اس کے بعد آری چلائیں، اور بالکل سیدھا آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بریڈنگ کے لیے جو مرغے ہوتے ہیں ان کے کیل بڑے نہیں ہونے چاہیے، اس کو میں ابھی آپ کو چھوڑ کے بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر مزید کچھ ٹیڑھا ہو جائے مطلب کیل کو آپ آگے پیچھے سیدھا بھی کرنا چاہیں تو ریتی کی مدد سے اس کو رگڑ بھی سکتے ہیں، بھلے اس ٹائم نہ بھی رگڑیں، ٹھیک ہے، تھوڑا کچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد 3 دن بعد ریتی کی مدد سے آپ اس کو رگڑ کے سیدھا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو اس کے کیل آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بالکل تھوڑا سٹارٹ سے کاٹ گیا اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا پرل، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جو مادی کو جب مرغا کراس کرتا ہے تو یہ چیز جب مرغے کو لگ رہی تھی، اب یہ ہے کہ یہ چیز مرغے کو نہیں لگے گی۔ ابھی مرغے کو میں آپ کو چھوڑ کے چیک کرواتا ہوں۔ دوستو کیل بھی اس کے کاٹ دیے ہیں، اسے فوارے بھی مار دیے ہیں، چہرہ اس کا اچھے سے صاف کر دیا، فوارے مار کے پلے اٹھا کے پلوں کے نیچے دم والی جگہ پہ مطلب بیٹ والی جگہ پہ، اور نلیاں بھی اس کی اچھی طرح دھو دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے پروں میں کھیلے گا، اپنے پروں کو صاف کرے گا۔ بہت سارے دوست مرغوں کو نہلا دیتے ہیں، بلکہ مجھے سوال بھی آتے رہتے ہیں مرغے کو نہلانا چاہیے یا نہیں نہلانا چاہیے۔ دوستو خوشی سے یہ نہیں نہاتے، مطلب ان کی نیچر کے خلاف ہے، ان کو نہلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار 1 آدھی بار 2 بار، مہینے میں 1-2 بار اگر آپ نہلا بھی دیتے ہیں، لیکن روٹین میں آپ، مجھے ایک دوست کمرس کر کے بتا رہا تھا کہ میں اپنے مرغے کو ڈیلی نہلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پرانی خار تھی، وہ خار کا علاج مجھ سے پوچھ رہے تھے، مطلب ریشے کا علاج پوچھ رہے تھے، تو وہ ریزن یہی بنتی ہے کہ بندے کو یا تو بخار ہو جاتا ہے یا پھر اسے ریشہ گلے میں خار ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں دن میں 2 بار اپنے پرندوں کو مطلب مرغیاں مرغے جو بھی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح فوارے ماریں، ان کے چہرے پہ پلے اٹھا کے دم والی جگہ پہ نلیاں شلیاں اچھی طرح دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے پروں میں کھیلے گا، اپنے پروں کو صاف سوف کرے گا، اور گرمی کی جو شدت ہے اس کی کم ہوگی۔ میں بات کر رہا تھا نہلانے کی، یہ اپنی گرمی کی شدت کیسے کم کرتے ہیں، مطلب مٹی میں یہ اپنی جو شدت ہے گرمی کی اس کو کم کرتے ہیں۔ مٹی میں ٹھنڈی مٹی ہوتی ہے، مٹی میں جب یہ کھیلتے ہیں تو یہ اپنے جسم کی مطلب اس میں دو چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے جب پرندہ مٹی میں کھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔
ایک تو وہ اپنی گرمی کی شدت کو کم کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس کے جوئیں چیچڑ اس طرح کے اگر جو بھی چیزیں پسو وغیرہ اس کے ساتھ لگے ہوں تو وہ جب مٹی میں کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ چیزیں اپنی وہیں پہ ریموو کر رہا ہوتا ہے۔ دوستوں مادیاں دونوں منہ کھول کر سانس لے رہی ہیں، پر انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت محسوس کر رہی ہیں۔ دل ہے کہ ان دونوں کو بھی فاریں وغیرہ مار دوں، ٹھیک ہے۔ وہ میڈم بھی آ کے بیٹھ گئی ہے، وہ کڑک ہوئی ہے، دونوں مادیاں یہ باہر میں نے کھلی کی ہوئی تھی، وہ دوسری مادیاں بھی ہیں، یہ دونوں آ گئی ہیں، دوسری نیچے ہی ہیں، شاید دھوپ وغیرہ پہ گھومتی رہی ہیں یا کیا ان کو گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ باقی دوستو یہی تھا کیل کاٹنے کا جو طریقہ کار تھا، ٹھیک ہے۔ بریڈنگ کے لیے اگر آپ نے مرغے رکھے ہوئے ہیں تو اپنے جو بریڈر مرغے ہیں ان کے کیل آپ ہرگز مطلب نہ بڑھائیں، ان کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ ایسے مرغوں سے مادیاں شوق سے کراس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب کیل مرغے کو لگتا ہے، مرغہ مادی کو کراس کر رہا ہوتا ہے تو کیل جب مادی کو چبھتا ہے تو مادی آگے سے ہل جاتی ہے، فنٹیلٹی کا بھی مسئلہ آتا ہے، مطلب اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ تھوڑا سا آگے سے اگر سائڈ بھی ہو جاتی ہے تو فنٹیلٹی کے بھی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو اس لیے بریڈر مرغوں کے کیل کاٹے جاتے ہیں۔ یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔